اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور وہ اللہ آسمانوں زمین کو بغیر نمونے کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی معاملے کا حکم فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس آیت کریمہ میں، یہ آیت نمبر 117 ہے، اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و غریب قدرت دیکھیے کہ آسمان کے بنانے سے پہلے آسمان کا کوئی سیمپل اور کوئی نمونہ نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آسمان پیدا کیا جو صدیوں سے ہمارے سر کے اوپر ہے. کبھی اس میں شگاف اور پھٹن بھی نہیں ہوتا ہے، تغیر و تبدل بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم رہے گا تب تک رہے گا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس پر انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فوڑے چلاتا ہے، بلڈوزر چلاتا ہے، کیا کیا کارنامہ انجام دیتا ہے، اور یہ زمین اپنے پشت پر سارے کاموں کو انجام دیتی ہوئی برداشت کرتی ہے، اور اس کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلنا نہیں چاہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے سور کے ذریعے اس زمین کو چینج اور اس کی حیت کو، اس کی شکل کو بدل نہ دے. انسان کی ذات کو دیکھیے، خود اپنے آپ کو دیکھیے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہمارے اور آپ کے سب سے بڑے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے کیا دنیا میں کوئی انسان تھا؟ کیا کوئی سیمپل اور نمونہ تھا؟ کوئی چیز نہیں تھی. ہم اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں، یا بڑے سے بڑے کاریگر، انجینئرز جتنے بھی ہیں، کوئی چیز تیار کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان سب کے سامنے کوئی نہ کوئی سیمپل اور نمونہ ہوتا ہے، جس کے انداز میں، جس کی شکل میں اس چیز کو وہ لوگ تیار کرتے ہیں. لیکن ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے بنانے سے پہلے اس دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک پتلا بنایا، روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، اور اس سے نسل انسانی چلی، اور ہم اور آپ دنیا کے اندر وجود میں آئے. اور ایسا سندر، ایسا شاندار اور ایسا خوبصورت ڈھانچے والا انسان کہ جہاں کان سیٹ ہونی ہے وہیں کان سیٹ ہے. آپ تھوڑا غور کریں، اگر کان یہاں پر نہ ہوتا بلکہ اس کے بجائے یہاں پر ہوتا تو انسان کی شکل کتنی بھدا دکھتی. آنکھیں اگر یہاں نہیں ہوتی، آنکھیں اگر یہ پیچھے ہوتی تو انسان کتنا بیکار دکھتا. ہاتھ یہاں کے بجائے یہاں ہوتا تو انسان کا ڈھانچہ کیسے لگتا. اللہ رب العزت والجلال کی یہ حسن کاریگری ہے، بنانے کا خوبصورت انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا شاندار اور ایسی خوبصورتیاں دنیا کے اندر پیدا کی اور بنائی کہ انسان دیکھے تو دیکھتے رہے. اس دنیا کی اسٹیج پر خوبصورتیوں کے سردار حضرت یوسف علیہ السلام آئے. ان جیسا خوبصورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات کے اندر اس اسٹیج پر آیا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے بنایا. شاعروں نے کہہ دیا کہ یوسف جیسا خوبصورت کوئی نہیں. حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی، حضور کو دیکھ لیتی تو اپنی جگر کو کاٹ لیتی.
حضور اتنے خوبصورت کہ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں ما احسن منک لم تر قط عینی، کیا خوبصورت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی طرح ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ما احسن منک لم تر قط عینی ما اجمل منک ما تلد النساء، اور آپ سے حسین و جمیل اب تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کأنما خلقت کما تشاء، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کی آنکھ بنانا تھا تو اللہ نے پوچھا تھا کہ اے میرے محبوب بتائیے آپ کی آنکھیں کیسی بنائیں. آپ کی رخسار بنانا تھا تو پوچھا تھا کہ آپ بتائیے آپ کی رخسار کیسے سجا دیں، آپ کی ہونٹوں کو کیسے بنائیں، آپ کی زلفیں کیسی ہم سجائیں. یعنی اللہ نے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتیاں بیان کی. اس اسٹیج پر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی حسن خوبصورتی کے مظاہرے دکھائے. الغرض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہی ذات ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اب ان تمام کو پیدا کرنے میں کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہوگی. اچھا اور بہترین کام کرنے کے لیے انسان کو بالکل ہماتن ہونا پڑتا ہے، دھیان کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، سارے اسباب کو جمع کرنے پڑتے ہیں، کتنے کارندے لگانے پڑتے ہیں، سارے اسباب جمع کرنے کے بعد انسان ایک اچھا کام کرتا ہے. تو کوئی انسان اپنے حساب سے نہ سوچ لے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت دنیا بنایا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی، بڑی مشقت کرنی پڑے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کسی معاملے کے لیے اللہ ایسا کام کر دے، اللہ کے لیے کیا ہے کن ہو جا تو فیکون، وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کر دیتا ہے یا ہمارے پاس کوئی آیت لے آتا ہے. ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی کی بات کی طرح ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دی ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. اس آیت میں ایک واقعے کا مثال بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رافع نامی ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم سے بات کر کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے محمد کو رسول بنایا ہے؟ یا ہمارے پاس جس طرح آپ کے پاس قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ایسے ہی اللہ ہمارے پاس بھی نازل کر دیتا اور کہہ دیتا کہ محمد ہمارے رسول ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی سوال کیا عرب کے بعض مشرکین نے اور یوں کہا کہ آپ رسول ہیں تو اللہ ہمیں ڈائریکٹ بتائے کہ آپ رسول ہیں، یا کوئی ایسی معجزہ اور نشانی دکھائے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. الغرض یہ کہ طرح طرح لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ہمیں دکھائے، یہ اللہ ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان باتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، تھوڑی آزردہ خاطر ہوا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو آزردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہی بات کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں ان کے پروج بھی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا حضرت موسیٰ سے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھ لیں. تو اگر ان کی اولاد کہہ رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. ان حالات میں آپ کو آسودہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ ان کی یہ چالیں پہلے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وَقَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہم نے تو آیات کو بیان کر دیا ہے کھول کھول کر، کس کے لیے؟ ایسے آدمی کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس کو ہر انسان بڑی تعظیم اور اکرام سے رکھتا ہے، لیکن اس قرآن کریم سے وہی شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر تڑپ ہو اور طلب ہو۔ مثال کے طور پر جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، سب باتیں سنتے ہیں، علماء کرام کی باتوں سے سب مستفید ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں بہت سے کم ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والے تو سب ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے جذبے سے سننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر تڑپ پیدا کرنا، فکر پیدا کرنا، یہی مجلس آپ کے سامنے جو تفسیر کی منعقد ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت حالات کا جائزہ لیں، آپ مساجد کا، کتنی مسجدوں میں قرآن کریم جیسی عظیم دولت کی تفسیر ہوتی ہوگی، میں بتا دیں۔ قرآن کریم صرف رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم صرف تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ کا چچا دیت کر گیا، انتقال کر گئے تو بڑھاؤ چند حافظ قرآن کو پڑھوا کر بخشوا دو۔ قرآن کریم طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم رہنمائی کے لیے آیا ہے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم مشعل راہ ہے۔ لیکن آپ اور ہم جو مسلمان ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس صرف ایک برکت کی کتاب ہے، اور کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے بلاؤ تعویذ لکھ کر لے لو، تعویذ گنڈی کی کتاب سمجھ رکھی ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ وہ شعر جو علامہ اقبال نے اس موقع پر کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ پاکیزہ تھے، دنیا کے اندر بڑے سارے اقتدار پر تھے، دنیا ان کے قدموں میں تھی، اور روم و فارس کی عالیشان سلطنتیں ان کے آگے زر نہیں تھی۔ وہ اس وجہ سے قرآن مقدس پر ان کا عمل تھا، قرآن کو وہ سیکھتے تھے۔ حضرت عمر جیسا خلیفہ سورہ بقرہ کو سیکھتے ہوئے 10 سال کا زمانہ گزار دیا ہے۔ ان کا لڑکا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے اندر سورہ بقرہ شریف سیکھے ہیں۔ اور آپ ہم سمجھتے ہیں قرآن کریم صرف معمولی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، اپنے گھر میں رکھ دو، کاغذ کے پنوں کے اندر اور کپڑے کے اندر لپٹ کر رکھ دو، معمولی اوقات میں سے کھول کر دیکھ لیا جائے۔ نہیں، قرآن ہدایت کے لیے ہے، ہے اور قیامت کے صبح تک رہے گا۔ امت گمراہ ہوئی ہے، امت کے اندر زوال آیا ہے، امت کے اندر تبدیلیاں آئی ہے، مسائل کے اندر گھرے ہیں، ہمارے اندر طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں اٹھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم قرآن سے کیسے دور ہیں؟ قرآن تو ہم صبح و شام مساجد میں امام کے پیچھے نماز میں سنتے ہیں، دور ہیں۔ قرآن لفظی کتاب، لفظی تلاوت کا نام نہیں ہے، قرآن روحانیت کا نام ہے جو ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کو اور حرام کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو ہماری عملی زندگی میں کیا آئے گا؟ معاملات، تجارت، بزنس کے طریقے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، غیر قوم استفادہ کر رہی ہے، لیکن یہ محمد کے ماننے والے اس کو سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے محرمات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کیا کیا طریقہ قرآن کریم میں نہیں بیان کیا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ مساجد کا چھان بین کیجئے، کتنے مساجد ہیں جن میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے؟ بہت کم ہے۔ آپ کے اس مسجد میں اب میرے آنے کے بعد اللہ کی یہ فضل مانتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد میں شیوگنج میں ہی نہیں شروع کیا تھا، اور آپ کے اصغر بھائی کے توسط سے اس مسجد کے اندر اور دوستوں احباب کے توسط سے شروع ہوئی تھی، اور کچھ قرب جوار کے علاقوں میں کرتا ہوں۔ یہ میں ایک تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، جو سرخیل آزادی ہے، اگر وہ شخصیت نہ ہوتی یہ ہندوستان انگریزوں سے آزاد نہ ہوتا۔ اور حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نہ ہوتے، میں لکھ کے دیتا ہوں مسجد میں کہ وہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد نہ ہوتا۔ جب مالٹا کی جیل سے حضرت آئے ہیں، 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے،
علماء اکرام آپ کے سامنے کھڑے ہیں، دلی کے اندر جمعیت علماء ہند کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ اب میں پوری زندگی 2 چیزوں کو لے کر گزاروں گا، اور تمہیں بھی پیغام دے رہا ہوں اس کا۔ علماء اکرام کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ شیخ المشائخ اتنا بڑا عالم، پوری زندگی حدیث پڑھایا دارالعلوم دیوبند میں، بڑے بڑے علماء، یہ شیخ الاسلام حسین ابن مدنی کو تیار کیا، عبید اللہ سندھی کو تیار کیا، جعفر تھانسری کو تیار کیا، بڑے بڑے علماء اکرام کو تیار کیا، اور آج کیا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی عمر گزارنے کے بعد آج یہ شیخ المشائخ نیا سبق سیکھ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ضرورت ہے 2 کام کی، ایک تو مسلمانوں کے درمیان سے نفرتیں ختم کرو، عداوتیں ختم کرو، اور اتحاد پیدا کرو۔ یہ ٹولیاں، یہ جماعتیں، یہ کمیٹیاں، 10 آدمی کی ایک کمیٹی بن گئی، 10 آدمی کا ایک تنظیم بن گیا، مسلمانوں کا جتھا پارا پارا ہو گیا، ٹکڑوں میں بٹ گیا، اپنی نفسانی اغراض و مقاصد کے لیے مسلمانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خود مسلمان جو پیسے اور حوث کے پجاری بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹولیوں میں بانٹ رہا ہے۔ دیکھیے تو صحیح آپ کے چھوٹے سے شہر میں کیا نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو جوڑا جائے، ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے، پیغام دیا جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، چمکنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی جو اہم ہے، وہ ہے کہ عوامی درس قرآن کا رواج دیا جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جو درس قرآن طلباء کے سامنے مدرسے میں ہوتے ہیں، جو علمی نکات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ نہیں، عوامی درس قرآن لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، لوگوں کو پتہ تو چلے قرآن کیا رہا ہے، قرآن کریم کیا پیغام دینے کے لیے ہمیں آیا تھا۔ یہ انہوں نے کہا، یہ میسیج دیا، اور علماء کرام میں سے حضرت مولانا صفدر صاحب، سرفراز صفدر صاحب اکاڑوی نے ان کو اپنایا، اور انہوں نے تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن کے نام سے کتاب بھی شائع کی۔ الغرض یہ کہ انہوں نے اس ضرورت کو آج سے 150 سال پہلے سمجھ لیا تھا، اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے مساجد میں تفاسیر قرآن کریم نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہو بھی رہے ہیں تو ہم دلچسپی اور شوق اور ذوق پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ سیکھنے کی نیت سے آئیے، یہ سمجھ لیجئے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان موت تک سیکھتا ہے، پیدائش سے شروع ہوتی ہے سیکھنے کی زندگی اور موت تک سیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری عمریں بڑی ہو گئی تو اب ہم سیکھنا بند کر دیں۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم میں کہہ رہا تھا کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، چنانچہ بیان فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے آیات کو، قرآن کریم کی آیات کو کھول کر بیان کی ہے لقوم یوقنون، ایسے قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ایک بھی آیت اس کو جو آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے سمجھ لیجئے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیجئے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بلا شبہ ہم نے آپ کو اے محمد بشارت دینے والا، ڈرانے والا بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے بہت ہی کڑھن محسوس کرتے تھے، رات و دن سمجھاتے تھے، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، لوگ صحیح راستے پر آنے کو تیار نہیں، آپ راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے۔ اس قدر کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے اے میرے محبوب کہ آپ لوگوں کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی آپ تڑپتے تھے، ہمیشہ محو تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صرف سمجھا دیجیے، آپ صرف بتا دیجئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، کیونکہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بتانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت انبیاء کے ہاتھ میں نے دیا ہی نہیں، اگر دیا ہوتا تو حضرت ابراہیم کے والد آزر گمراہ نہ ہوتا، نوح کا بیٹا کنعان گمراہ نہ ہوتا، حضرت آدم کا بیٹا قابل گمراہ نہ ہوتا، آپ کا چچا ابو طالب گمراہ نہ ہوتے۔ آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔